اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی اہم موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اور سمجھیے کہ بات کر رہا ہوں۔ شمشاباد میں ایک قدیم مسجد ہے، 400 سالہ مسجد نوری۔ آج صبح شمشاباد کے مسلمانوں کے مختلف فون میرے پاس آئے کہ وہاں MIM کے ذمہ دار رحمت بیگ مستقل کمیٹی والوں کو اور وہاں کے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں اور مسجد کی زمین کو روڈ بائنڈنگ کے نام پر کچھ ہڑپنا بھی چاہتے ہیں، اور سامنے کی مسجد سمجھیے کہ پیچھے مسجد کی جگہ ہے، وہ بات چیت ہو گئی ہے، چیئرمین صاحب کی اور MP صاحب کی بات چیت ہو گئی ہے، وہ صدر کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ اطلاع مجھے آئی، میں نے فوری چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم صاحب کو فون کیا کہ یہ مسجد نوری کے تعلق سے امیڈیٹ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، اور پھر میں کمیٹی والوں کو بھی یہ بولا تھا کہ وقف بورڈ ان کو بھیجا دیا جائے۔ محلے کے جو لوگ مسلسل مجھے فون کر رہے تھے، تو وقف بورڈ پر کمیٹی کے صدر اور دیگر لوگ گئے۔ سلیم صاحب نے فوری کلیکٹر رنگا ریڈی کو اور پھر SP کو اور پھر مقامی پولیس عہدیداروں کو وقف بورڈ کی جانب سے فوری لیٹر روانہ کیے کہ مسجد انڈر سمجھیے کہ وقف گزٹ ہے اور اس کی 1 انچ بھی کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی وقف بورڈ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے، یہ سب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ سلیم صاحب نے مجھے کہی۔ مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ مسجد کی کمیٹی کے صدر شیخ علی عباس صاحب نے خود سمجھیے کہ میڈیا کے سامنے آ کر ایک بیان دیا ہے کہ ان کو کل صبح 10 بجے سے رات 2 بجے تک مجلس کے لینڈ گریبرز اور رحمت بیگ کے لوگ ان کو ستاتے رہے کہ JCB آ گیا ہے، مسجد ٹوٹ رہی ہے، مسجد کی زمین چلی جا رہی ہے، آپ کو آنا پڑے گا، مسجد شہید ہو جا رہی ہے، فلاح ہو رہی ہے۔ یہ مستقل ڈراتے رہے ان کو رات میں 2 بجے تک ان کا بیان، اور پھر رات میں 2 بجے وہ بیچارے ضعیف آدمی ہیں، انہوں نے فون بند کر کے سمجھیے کہ سو گئے۔ صبح ہوتے ہی مجھے مستقل وہاں کے شمشاباد کے مسلمانوں کے فون آتے رہے، میں نے چیئرمین سے بات کی، پھر اس کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہمارے کچھ ممبران کو میں نے روانہ بھی کیا، اور پھر کچھ سمجھے کہ دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی وہاں پر گئے۔ تو بہرحال یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں، آپ سمجھیے کہ فیصلہ کریں کہ مساجد کی زمین، قبرستانوں کی زمین کو تک یہ سمجھیے کہ آپ کے اوٹ کی قوت اور طاقت کے بنیاد پر جو لوگ آج اقتدار میں ہیں، وہ مساجد کی زمین کو بھی ہڑپ کر لینا چاہ رہے ہیں۔ خود ابھی وقف بورڈ نے کل درگم چیرو کے قریب جو زمین کو جو مسجد کو آباد کیا، قطب شاہی مسجد کو، آپ کو میں بتلاؤں کہ اس کی زمین 1 ایکڑ 30 یا 35 گنٹے، اور مجھے بتلایا گیا کہ اس کی ملکیت قریب 80 تا 90 کروڑ روپے کی ملکیت، اور وہاں پر جماعت کے ایک انتہائی ذمہ دار، میں نام ابھی نہیں لوں گا، وقت پر بتاؤں گا، انتہائی ذمہ دار دباؤ ڈال رہے تھے کہ مسجد کی زمین کو سمجھیے کہ 35 گنٹے وہاں اسکول اور فلاح کے لیے دے دیا جائے، اور ایک ڈمی کمیٹی بنا دی گئی اس سلسلے میں، اور اس زمین کی مسجد کو ہڑپ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں پر لوگوں نے گڑبڑ کی، مسجد کی زمین کو ہڑپ نہیں کر سکے۔ پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ آ کر سمجھے کہ مسجد کو بلڈوزر لگا رہا تھا۔ ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نوجوان سمجھے کہ رکن جو کانگریس سے بھی وابستہ ہیں، عثمان محمد خان نے وہاں پر گڑبڑ کی، وقف بورڈ کو نمائندگی کی، سلیم صاحب کا ایک اچھا رول اس میں رہا، اور وہاں پر مسجد سمجھیے کہ آباد ہوئی، وہ زمین کا بھی تحفظ ہو سکا۔ ایسے بہت سارے قطب شاہی مساجد کے تحت بے شمار زمینات ہیں جو کروڑہ روپے کی زمینات ہیں، اور ان زمینات پر یہ سمجھے وقف لینڈ گریبرز، یہ ملت کے سمجھے کہ خزاف، یہ ملت کو لوٹنے والے ڈرا دھمکا کر لوگوں کو سمجھے کہ ان زمینات کو غصب کرنا چاہ رہے ہیں۔
ان قزاقوں سے ہوشیار رہنے کا وقت آ گیا. خود جو سمجھیے کہ مسلم میت کو شمشان گھاٹ میں جو دفن کیا گیا انہی قزاقوں کے نتیجہ تھا کہ شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا، کیونکہ اس سے متصل جو قبرستان ہے وہ بہت پرائم اسپاٹ پہ قبرستان ہے. اس قبرستان کو میٹنے یا اس قبرستان کو ختم کرنے کی سازشیں بھی کی گئی. تو یہ سمجھیے کہ کئی وقت کی زمینات اس وقت ریڈ راڈر پر چل رہی ہیں. میں وقت کے معاملات میں نہیں آتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وقف بورڈ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا سمجھیے کہ ایکٹیو کام کرتا ہے. اب سلیم صاحب ہیں، چیئرمین ہیں، سمجھیے کہ کچھ دوڑ لیتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں، لیکن وقت کا عملہ کتنا ہے، کیسا ہے، مجھے معلوم ہے. اس وجہ سے میں وقت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتا. اور وقف بورڈ پر سمجھیے کہ لینڈ گریبرز ممبرز کا، وقت کے قزاقوں کا قبضہ ہے اور بہت سے لوگ وقف بورڈ میں ممبر بھی بنے ہوئے ہیں. بہرحال اتنی سی بات ہے کہ وہاں اللہ کے کرم سے ابھی تک تو وہ سمجھیے کہ مسجد کی زمین کو ہڑپنے کی جو کوشش کی گئی اور مسجد کو گرا کر پیچھے ہٹایا جائے یا پیچھے کی زمین کھا جائے، یہ سمجھیے کہ جو معاملے ہیں وہ فوری رک گئے ہیں. وقف بورڈ کو سمجھیے کہ میں نے توجہ دلائی، فوری وقف بورڈ حرکت میں آیا. انشاءاللہ میں بھی وہاں کا دورہ کروں گا، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقف جائیدادوں کا تحفظ کرے، مساجد کا تحفظ کرے، غیر آباد مساجد کو آباد کرے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک قوت اور طاقت آپ کے ساتھ ٹھہری بھی ہے اور یہ اللہ کے دین کا اور اللہ کی زمینوں کا تحفظ ہے. انشاءاللہ العزیز آپ محنت کیجئے، اللہ کامیاب کرے گا. السلام علیکم.